طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ربیع النور شریف کے حوالے سے سجائے جانے والی خصوصی بزم ثناگر، اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ عائشہ خان، اور ہماری جانب سے دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام کرامت۔ اور میں پروگرام کا آغاز کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار ہیں ان سے میں کرنا چاہوں گی کہ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں بیٹھا ہوتا۔ بہت ہی خوبصورت سی ایک خواہش ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے ماشاءاللہ سے، اور وہ خوش نصیب لوگ تھے جو اس وقت دور میں ان کے ساتھ تھے۔ اور میں تعارف چاہ رہی تھی کہ مہمانوں کا آپ کرائیں پہلے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کی مشہور و معروف مذہبی شخصیت جنہیں روزانہ آپ ہمارے پروگرام میں دیکھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پھر بھی تعارف کروا دیتا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد زاہد اسلم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ کا بہت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہماری بس میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں آج کی دوسری مہمان شخصیت، صوفی سنگر ہیں، شاعر ہیں، اشرف کیرل صاحب، السلام علیکم۔ کیسے ہیں؟ کرم مالک، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی ہماری بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ شکریہ بہت بہت۔ جی عائشہ۔ اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت نعت خوانی کرتے ہیں، بہت اچھی آواز اللہ نے دی ہے ان کو، قاری عبید اللہ کمال شاہ، السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور خوبصورت سی آواز نعت خواں ہیں، عتیق مہروی، السلام علیکم۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ اور قاری صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں، اب اپنا تیرے سوا کوئی آسرا ہی نہیں، تیرے کرم کی سبحان اللہ۔ نہ ہو جو جذب کی تاثیر تو صدا ہی نہیں، نہ ہو جو جذب کی تاثیر تو صدا ہی نہیں، دعا جو دل سے نہ نکلے تو پھر دعا ہی نہیں، تیرے کرم کی کروں میں شکوہ مجال کیا میرا
کروں میں جرأتِ شکوہ مجال کیا میری، تیرے کرم سے تو محروم میں رہا ہی نہیں، تیرے کرم کی۔ سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ، اللہ، ماشاء سبحان اللہ، اللہ۔ کیا بات ہے۔ یہ تھے قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے۔ اور چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع کیا ہے ہمارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کے قسط وار معاملہ چل رہے ہیں، ہمارے آئے روز نئے موضوعات ہوتے ہیں، تو آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر روئے زمین کی ہر چیز، ہر ذرے نے خوشی کا اظہار کیا۔ واہ، نہ کرنے والوں نے اس وقت بھی رو کر اظہار کیا، اور کچھ چیلے آج بھی ہیں کہ جن کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جو خوشیاں مناتے ہو، یہ جو تم یہ جھنڈے لگاتے ہو۔ میں نے کہا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اگر مکہ میں آئے ہیں تو مکہ کی گلیوں کو یہ شرف بخش دیا کہ مکہ کا تذکرہ قرآن میں آ گیا، لا اقسم بہذا البلد۔ سبحان اللہ، میرے آقا مدینہ میں تشریف لے گئے تو یثرب تھا، یثرب سے مدینہ بن گیا۔ کیا بات ہے۔ اب یہ بات ہو گئی کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق اور نسبت کی بنیاد پر 1500 سال گزر جانے کے باوجود ہر عاشق کی یہ تمنا ہے کہ ہمیں مدینہ کا سفر نصیب ہو جائے۔ بے شک۔ تو کیوں ہم یہاں بیٹھ کے پانی پیتے ہیں نا، تو بیٹھ کے 3 سانسوں میں پیتے ہیں، لیکن وہی پانی ہوتا ہے، سانس بھی ایک ہی لیا جاتا ہے، پانی بھی کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں وہ کون سا پانی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں زمزم۔ تو بھائی زمزم کو کھڑے ہو کر کیوں پیتے ہیں؟ تو نہ ماننے والے بھی کھڑے ہو کر پی رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے جی یہ تو زمزم کا پانی ہے۔ بھائی یہ آیا کہاں سے ہے؟ وہ مدینہ پاک سے ہے۔ یہ مدینہ کس کا ہے؟ جواب میں آتا نبی رحمت کا۔ اور جو مدینے والے آقا ہیں، مدینے والے آقا سے نسبت کی بنیاد پر اس پانی کو کھڑے ہو کر احتراماً پیا جاتا ہے، تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا کمال ہوگا، کتنا شان ہوگا۔ تو آج ہم نے ان 2 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اب خوشی منائیں گے، تو خوشی کیسے منانی چاہیے؟ میں بات کو یہاں سے شروع کروں گا کہ اگر نبی رحمت کی خوشی غیر نے منائی ہے، اللہ نے غیروں کو بھی رنگ لگا دیے۔ واہ واہ واہ، اللہ نے کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھا۔ میرے مصطفیٰ کا نام کسی نے لیا تو اللہ نے اس پر بھی اس کی قدرت کے مطابق، اس کے کردار کے مطابق مہربانی کر دی۔ بہت مشہور حدیث پاک ہے، سنی ہوگی، میں حوالہ جات کے ساتھ اس میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ بخاری شریف کتاب کا نام ہے، اس کا اندر ہے کتاب النکاح۔ اس کا ایک باب ہے، باب وامہاتکم اللاتی یرضعنکم، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 1961 ہے، حدیث نمبر ہے 4813۔ اور یہی روایت مصنف عبدالرزاق کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 7 صفحہ 478، حدیث نمبر ہے 13955۔ اور طبقات کبریٰ جلد 1 صفحہ 108، اور اسی طرح سنن کبریٰ بہقی، اس کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 132 ہے، حدیث نمبر ہے 13701۔ دلائل النبوہ اس کی جلد 1 صفحہ 139۔ اور اسی حدیث کی جو شرح لکھنے والے ہیں ان کا حوالہ پہلے سن لیں، مواہب اللدنیہ کتاب کا نام ہے، جلد 1 صفحہ 147، شرح زرقانی، اور اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 237۔ اور اسی طرح معجزات سید المرسلین، اس کے صفحہ 230 پر یہ بات موجود ہے کہ ابو لہب کے پاس اس کی لونڈی نے جا کر خبر دی۔ خبر کیا تھی؟ اس نے جا کر یہ کہا کہ محمد اس کائنات میں آئے ہیں، محمد نام کا ایک بچہ۔ اب حالانکہ ابو لہب نے میرے مصطفیٰ کو بطور نبی یا رسول تو نہیں مانا، اس طور پہ مانا نہیں۔ اس نے یہ کہا کہ جی اگر اس طرح کی بڑی خبر لائی ہو تو جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ بات جہاں تک نہیں ہے، جملہ آگے والا ہے، وہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ کافر مرا، حضور کو مانتا نہیں تھا، اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ تو کیا کافروں پر بھی اس طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں؟ تو دیکھیے کہ پیر کے دن حضور کی آمد ہوئی، پیر کے دن اس نے یہ کہا کہ جی آزاد کیا میں نے، ایتا کہا کا لفظ استعمال کیا۔ رب نے فرمایا کافری کیوں نہ ہو، لیکن اس کو خوشی تو ہوئی تھی نا کہ محمد اس کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ اور جب کافروں پر
اللہ تعالیٰ ہر پیر کے روز اور پیر کی رات عذاب میں تخفیف اور کمی فرما دیتا ہے. تو اگر کلمہ پڑھنے والا نبی رحمت پر درود و سلام پڑھ کے، جھنڈیاں لگا کے، گھاڑ سجا کے، چراغاں کر کے، میلاد مصطفیٰ منا کے خوشی کرتا ہے تو اس پر اللہ کا کتنا فضل ہوگا. اب قرآن کی ایک آیت بھی ہے نا، قرآن سورۃ یونس ہے، اس کی آیت نمبر 58 ہے. فرمایا قل بفضل اللہ، آیت ایک ہوگی لیکن میں اس میں 12 اہم نکات بیان کروں گا. قل بفضل اللہ میں سب سے پہلا ہمارے ہاں علم نحو ہوتا ہے. علم نحو کے اعتبار سے دیکھیں تو قل یہ فعل امر ہے، اس میں اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دو، اعلانیہ طور پر آپ فرما دو. کرنا کیا ہے کہ فضل اور رحمت ملے تو خوشی کریں. اور پھر اس کے بعد علم صرف آتا ہے. علم صرف یہ کہتے ہیں فل یفرحوا، قرآن کی آیت ہے، فل یفرحوا میں فا کے بعد لام آیا ہے. اچھا لام کیوں آیا؟ اسلام کو لام امر کہتے ہیں. اور یفرحوا فعل مضارع ہوتا ہے. اچھا مضارع جو ہوتا ہے، مضارع پر لام بھی آ گیا، مضارع بھی آ گیا. اس کا مطلب ہوتا ہے استمرار اور تجدد. استمرار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک دفعہ خوشی کرو، بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ کا فضل ملے، رحمت ملے تو مومنوں کو چاہیے کہ خوشی مناتے رہا کریں. کیا بات، خوشی مناتے رہا، خوشی باندھ نہیں کرنا، خوشی مناتے رہا کریں، مناتے رہا کریں. پھر اس کے بعد تیسرا نقطہ علم المعانی کا، جلدی ختم کر دوں گا. تیسرا نقطہ علم المعانی کا. علم المعانی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بفضل اللہ و برحمتہ، ایک ہے فضل ایک ہے رحمت. اس کو کہتے ہیں تقدیم مجرور. تقدیم مجرور کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا کہ بات بعد میں آئے گی، فضل اور رحمت کی بات پہلے. یہ ہوتا ہے تاکید کے لیے، اہتمام کے لیے، پختگی کے لیے. اب چوتھا نقطہ یہ علم المعانی کا، بھائی فبی ذالک کیوں لگایا؟ ذالک آتا ہے عظمت بڑھانے کے لیے، عزت بڑھانے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے. پھر یہ کر لینے کے بعد ہم ڈائریکٹ چلتے ہیں اہلیان فلسفہ کے پاس. آج کے دور میں ہر بندہ فلسفی ہے نا، تو فلسفہ یہ کہتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، خوشی کیوں منائیں گے؟ تو بھائی جواب یہ ہے کہ اس کے اندر جب کوئی فضل، کوئی رحمت، کوئی نعمت، کوئی انعام، کوئی خوشی آتی ہے تو بندہ خوشی تابی مناتا ہے. اب یہاں پر نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر خالی ظاہری طور پر آپ کی خوشی ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ کے باطن کے اندر اگر پاکیزگی شامل ہوگی تو آپ خوشی منانے پر مجبور ہوں گے. اب نبی رحمت کی آمد پر خوشی وہ منائے گا جس کا ظاہر بھی پاک ہوگا، سب سمجھ رہا ہوں مفتی صاحب، میں سب سمجھ رہا ہوں، جس کا باطن بھی پاک ہوگا. جو آج کا جو آپ نے موضوع ایک دم سے بدلا ہے نا. اچھا قاری صاحب، ویسے جو ہمارا روز کا موضوع ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن آج موضوع کچھ بدلا سا لگ رہا ہے. اچھا ناظرین کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک دیش تو ہو گیا ہمارا پاکستان، دوسرا دیش ہو گیا پڑوسی ملک ہو گیا، لیکن اگر ایسے 100 دیش بھی مل جائے نا تو میرے حضور کی شان کو گھٹا نہیں سکتا. اور ایسے 100 دیش بھی مل کر کہہ دیں تو حضور کا میلاد منانا چھوڑ نہیں سکتے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو میں نے 100 دیش کر دیے. ہاں بالکل. کوئی بھی اگر کہ آقا کا میلاد وہی چھوڑے گا جس کے دل میں شیطان ہوگا، بغض ہوگا. پھر اس کے بعد دیکھیں نا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اب ہم ڈائریکٹلی طور پر جاتے ہیں، منطق سے پوچھے تو منطق یہ کہ مناطق کا یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مقدمہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد نتیجہ ہوتا ہے. مقدمہ یہ ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت. اب نتیجہ کیا ہے؟ جب فضل اور رحمت مل جائیں تو خوشی منانی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فضل اور رحمت میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی فضل ہو سکتا ہے؟ سرکار تو تمام فضیلتوں کی جان ہے، سرکار تمام رحمتوں کی شان ہے، تمام رحمتوں کی جان ہے. میرے آقا کی آمد پر خوشی مناتے رہنا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے اللہ کے پیاروں کا، اللہ کے جو دلدار ہیں اور میرے مصطفیٰ کے جو غلام ہیں. پھر علم الکلام آ جاتا ہے، علم البدیع آ جاتا ہے. علم البدیع یہ کہتا ہے کہ اب مقابلہ ہوگا ہوا خیر مما یجمعون کا. اچھا ایک وہ یجمعون سے مراد ہے دنیا کا مال، دنیا کی پراپرٹی، دنیا کی آسائش و رحمت. اور خیر کس کو کہتے ہیں؟ اب دونوں میں مقابلہ ہو گیا. بھائی دنیا کی پاور زیادہ ہے یا خیر کیا ہے اس میں؟ تو پوری کائنات کی طاقتوں کو، مال کو، پراپرٹیوں کو جمع کر لیا جائے اور اگر اس پراپرٹی مالک کے دل میں میرے محمد کا پیار نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں بیکار ہیں. پوری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، آقا کے میلاد کو ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے. قرآن کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، بہتر وہ ہے جو آقا کی آمد پر میلاد منا کر خوشی کیا جائے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. بہت زبردست، بہت زبردست. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جو اشرف کیرل صاحب موجود ہیں جو ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، لیرکس رائٹنگ بھی کرتے ہیں، پوئٹ بھی ہیں، سنگنگ بھی کرتے ہیں اور نعت خواں بھی ہیں. تو میں اتنی یہ بتائیں اتنے سارے ٹیلنٹ آپ کے ہیں تو آپ کو سب سے اچھا اپنے اندر کیا محسوس ہوتا ہے؟ سب سے اچھا ٹیلنٹ کیا ہے؟ مجھے دیکھیں محسوس تو جو ماحول ہوتا ہے ابھی اس وقت مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ میں
इतने अच्छे बड़े दीनदार लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सल्लल्लाहु है अलैहि इस मतलब 12 रबीउल अव्वल के इस महीने में मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं इन चीज़ों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँ, माशाल्लाह। ताकि जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो हम कह सके कर सके तारीफ में वो कर दूँ मैं। तो ये बताएं पोइट्री का सिलसिला कब से शुरू हुआ? ये मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है। अच्छा, जी हाँ, 1 साल से मैंने शुरू किया, तो 1 साल में तकरीबन मैंने 7 अपने गाने किए, 2 जिसमें से नेशनल सॉन्ग किए मैंने। और जी अब मेरी कोशिश है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नात वगैरह की तरफ भी जो है ना वो, क्योंकि इसमें काफ़ी मतलब बारीकियाँ होती है, मैं इतना बड़ा रिस्क ऐसे नहीं ले सकता, क्योंकि जो चीज़ देखनी है मुझे देख दाग के फिर वो इंशाल्लाह। अच्छा, जैसा माहौल बना हुआ उस हिसाब से एक कलाम ले लें आपसे, एक नात सुन लें। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, मैं थोड़ा माइक दीजिए। हाँ, मैं ज़रा पढ़ के इसको। आप अपनी नात पढ़ रहे हैं या? नहीं नहीं, मैं फरहान अली वारिस की पढ़ी हूँ। अभी मैंने कहा ना कि अभी वो उस पोजीशन पे नहीं हूँ। जी जी। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, और मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, आपने बड़ा अच्छा पेश किया नात को। और मेरे साथ मौजूद हैं अतीक मेहरवी साहब, तो आप कुछ कलाम सुनाएं हमें। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा बोले कराया हमारा नबी, शम्मा बोले कराया हमारा
سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے عتیق مہروی صاحب جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ مفتی زاہد صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، عتیق صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. ویلکم بیک. اور میں ایک حدیث شامل کرنا چاہوں گی پروگرام میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پہ ڈرا ہو. تو کرامت آپ کچھ تعارف کریں. جی بالکل. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک پاکستان کے مشہور و معروف نقیب محفل ہیں، اینکر پرسن ہے، میرے بہت اچھے دوست، میرے بہت اچھے بھائی محمد علی رضا راؤ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں راؤ صاحب؟ اللہ کا کرم. راؤ صاحب ماشاءاللہ ہنستے مسکراتے ہمیشہ کی طرح. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ. جی عائشہ. اور ہمیں جوائن کیا ہے نعت خواں ہیں ارشد لودھی صاحب، ان سے ہم تھوڑی دیر میں کلام بھی سنیں گے. السلام علیکم. تو کیسے ہیں ارشد لودھی بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا اور K21 کا. آپ کو بہت بہت خوش آمدید. جی آپ کوئی کلام اگر پیش کریں نعتیہ. مائک آن کر لیجیے گا. جی جی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. کیوں منائے نہ جشن بہار، آئے میرے پیارے نبی. کیوں منائے نہ جشن بہار، آئے میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی. غم کے ماروں کو آیا قرار، آئے میرے پیارے نبی. کیوں منائے نہ جشن بہار، آئے میرے پیارے نبی. عبداللہ کی آنکھ کے تارے، عام نبی کے راج دلارے.
عبداللہ کی آنکھ کے تارے، آمن نبی کے راج دلارے، پیارے دائی حلیمہ کا پیار، آئے میرے پیارے نبی، پیارے دائی حلیمہ کا پیار، آئے میرے پیارے نبی، کیوں منائے نہ جشن بہار، آئے میرے پیارے نبی، صلی اللہ کے گیت سنائے، ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوائیں، صلی اللہ کے گیت سنائے، ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوائیں، خوشبو لائی درودوں کے ہار، آئے میرے پیارے نبی، خوشبو لائی درودوں کے ہار، آئے میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، کیوں منائے نہ جشن بہار، آئے میرے پیارے نبی، نبیوں کے سرداری لے کر، دکھیوں کی غم خواری لے کر، نبیوں کے سرداری لے کر، دکھیوں کی غم خواری لے کر، آئے آئے میرے سرکار، آئے میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے ارشد لودھی بھائی، راشد اعظم کے شاگرد اعظم، صحیح میں نے فرمایا؟ ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ادنا سا شاگرد کہوں گا، آپ نے اعظم بڑھا کے میری حوصلہ افزائی کی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی عائشہ۔ اشرف کیرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کچھ یہ بتائیں کہ جو آپ نے ملی نغمے کیے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ پہلا سانگ میں نے کیا تھا سٹارٹ جب لیا تھا میں نے، تو میں نے پیارا پاکستان سے لیا تھا، اچھا، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ دیکھیں جو نغمہ اپنے وطن کے لیے، وطن عزیز کے لیے ہو تو پھر اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے، اور وہ گانا جو ہے سانگ تھا، نیشنل سانگ تھا، وہ میں نے تقریباً آدھے گھنٹے میں لکھا تھا۔ اچھا جی آپ نے خود لکھا؟ جی خود لکھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ابھی لاسٹ ہم نے اس کے بیچ میں پھر چلتے رہے سلسلہ، پھر ابھی لاسٹ میں نے جیوے پاکستان کیا تھا، اچھا، اور وہ بھی الحمدللہ کافی اچھا رسپانس۔ آپ نے خود لکھا ہے؟ جی ہاں، میں خود لکھتا ہوں سانگس، میں خود لکھتا ہوں سارے اپنے۔ اور آپ نے پرفارم بھی آپ نے جی کیا؟ ہاں، پرفارم بھی میں نے کیا خود۔ یہ آواز تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ان کی۔ اچھا، میں چاہتا ہوں اس کے کوئی ایک دو اشعار ہو ترانے کے ہو جائے، پیارا پاکستان یا جیوے پاکستان، جو آپ کو زیادہ پسند۔ مائک لے لیں، یہ رہا۔ پاکستان 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 پاکستان، اپنا جنون ہے یہ پاکستان، دل کا سکون ہے یہ پاکستان، رکھنا ہے اونچا پرچم ہمیں، رکھنا ہے اونچا پرچم ہمیں، جان سے پیارا پاکستان، جان سے پیارا پاکستان، پاکستان پاکستان، ڈرتے ہم نہیں، پیچھے ہٹتے ہم نہیں، طاقت ہے یہ اپنی، کلمہ ہے ایمان، ڈرتے ہم نہیں، پیچھے ہٹتے ہم نہیں، طاقت ہے یہ اپنی، کلمہ ہے ایمان۔ کیا بات ہے، بہت اچھا، بہت زبردست۔ اچھا، کوئی سوال کرنا چاہیں گے اشرف بھائی سے؟ آپ اچھا میں کر لیں۔ اچھا یہ بتائیے، یہ شاعری کا شوق بچپن سے ہی تھا یا بڑے ہو کے یہ شوق ہوا؟ جی جی، شوق تو مجھے بچپن سے تھا، لیکن جو کرنا تھا نا مجھے، مطلب وہ جیسے ابھی 1 سال ہوا ہے مجھے، ٹوٹل 1 سال ہوا ہے، میں آپ کو تو 1 سال میں 7 اوریجنل کر چکا ہوں میں۔ واہ واہ واہ۔ اور ایک کور، 1 سال میں اپنے 7 کلام لکھے ہیں اس کے؟ جی جی، 7 اوریجنل کر چکا ہوں میں۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ 1 سال میں کے پہلے اچانک ایسا کیا تبدیلی آئی کہ آپ کو آمد ہونے لگی اور آپ کو لگا کہ مجھے لکھنا چاہیے؟ ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا، تو میرے پیچھے میرے باس ہے رحیم جیوا صاحب، اچھا، انہوں نے مجھے کہا کہ اب جو ہے نا آپ نے جو ہے کچھ اپنا کرنا ہے،
अब लोगों के मतलब नहीं करने, अब अपना कुछ करो। तो उनका जो सपोर्ट जो था ना मेरे लिए, और जो उनकी जो हौसला अफजाई थी, वो उन्होंने मुझे काफ़ी इंकरेज किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो मैंने कहा यार अब जो चीज़ें हमारी सोई हुई थी उसको फिर जगा दिया। तो फिर मैंने वो अपना काम शुरू किया कि मैं अपना करता हूँ। अभी भी मैं उनके साथ ही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हमने अभी ऑफिस में हर साल में इवेंट करते हैं 14 अगस्त के ऊपर, तो इस दफ़ा भी हमने किया, काफ़ी अच्छा और भरपूर तरीके से किया। अच्छा, हर फील्ड के अंदर मुश्किलात तो आती ही हैं, तो आपको भी मुश्किलात दरपेश हुई? मुश्किलात होती है, शुरू में स्टार्टिंग में हुई थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक से कड़ी दूसरी कड़ी तो तीसरी कड़ी बनते चलेगी, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। और पता चल गया, मतलब मैं मीडिया में तकरीबन मुझे 1 साल हुआ मतलब इन होकर ना, मैं ज़्यादा से सोशल मीडिया पे था। ठीक। तो अब जो है कि मुझे लग रहा है कि रिस्पांस भी अच्छा आने लगा है। मतलब आहिस्ता से 1 साल तो बहुत कम टाइम होता है। लोगों ने तो काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, जो काफ़ी पुराने लोगों ने देखा है काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। तो अब यही कि काफ़ी मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है पहले से, इम्प्रूवमेंट, यानी लोगों को भी पता चल रहा है और मैं जो कर रहा हूँ पर काम मुझे भी पता लगा कि रिस्पांस कैसा आ रहा है, तो अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अच्छा, लोग आपको सराहते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे, कमेंट्स भी करते होंगे आपको, तो अच्छा लगता है? क्या फील आती है आपको? जी अच्छा लगता है कि मतलब देखिए वो मेरे काम का रिस्पांस है, तो मुझे जवाब मिल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अगर वो जवाब ही नहीं आए तो लोगों के क्रिटिसाइज भी वो करते होंगे लोग, वो पॉजिटिव लेना चाहिए। देखिए मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को लेता हूँ, और जो अगर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं या कोई आपके मतलब चीज़ें खामियां बता रहे होते हैं, तो उसको मैं देखता हूँ वाकई। अगर जो वो मेरे काम की जो चीज़ें, मैं उसको ज़रूर बीच में रखता हूँ कि नहीं यार ये चीज़ वाकई सही बोल रहे हैं, ये मुझे चीज़ को इसको मज़ीद इम्प्रूव करना है। तो उसमें अच्छी बात है, मतलब खामियों में बंदा बहुत कुछ सीखता है, इसमें मैं इन चीज़ों को बुरा नहीं मानता। सही, तनकीद बराए ताबीर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी अच्छी बात तो होनी चाहिए। तो अच्छा, किस तरह के कमेंट्स आते हैं, मैं जानना चाहूँगा, आपको आपके जो फैंस करते हैं ज़्यादातर? देखिए बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें होती हैं जो बताते हैं कि यार यहाँ पर थोड़ा सा म्यूज़िक आपका थोड़ा और थोड़ा ये मतलब ये अगर ये हो जाता तो मुझे इन चीज़ों की तारीफ़ जो आप तारीफ़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ है। वो मैं आप सोशल मीडिया का अकाउंट मेरा देख सकते हैं, तो अब तो माशाल्लाह मेरा अशरफ कैरल के नाम से, अशरफ कैरल सॉन्ग्स के नाम से। हाँ, अशरफ कैरल आप डालेंगे तो हर जगह इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और जहाँ जहाँ सब जगह। नाम भी तो कितना मुनफरिद है आपका कि धोखा भी नहीं होता कि वो यही साहब निकले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो काफ़ी अल्लाह का करम है, वो अल्लाह ताला ने साथ दिया। और अब मेरी आगे कोशिश है कि मैं, क्या प्लान्स हैं आपके आगे के? आगे अब देखिए मैंने आपको बताया कि अब देखिए मैं इस तरह मैं नात वगैरह की तरफ भी मतलब, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि देखिए मैं कोई काम करूँ उसमें बारीकियाँ इसमें बहुत ही होती हैं, वैरायटी भी होनी चाहिए, गलतियाँ ना हो मुझसे कोई, तो मैं वो चीज़ों को रिव्यू करवाऊँ कि मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ। ताकि मैंने लिखी भी है अभी नात में कि मैं उस पर थोड़ा चेक करवा रहा हूँ कि यार वाकई जो मैंने काम किया इसमें कोई गलती तो नहीं है ना, तो मुझे उसको चेक करवाना है। अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह अगले साल जो है वो मैं नात भी करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा अशरफ भाई, शादी हो गई आपकी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शादी के नाम पे देखें राव साहब के मुंह पे कैसी मुस्कुराहट, ये देखें आप। जी जी, तो मैं ये जानना चाह रहा था, फीमेल फैंस जो आपको कमेंट्स करती होंगी, आपकी तारीफें, तो ऐसा तो नहीं घर में लड़ाई हो जाती हो? नहीं नहीं, मेरी वाइफ ऑलरेडी खुद बैंकर रह चुकी हैं, तो उनको ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं ना। तो खुशनसीब हैं आप, ब्रॉड माइंडेड हैं। जी ब्रॉड माइंड समझती हैं उन चीज़ों को कि लाजमी सी बात है, पूरे दिन तो हमें घर में ही देना है ना। क्या बात है, ऑफिस के बाद कहाँ जाना है मैं तो फिर नहीं नहीं, आप शरीफ आदमी लग रहे हैं। जी जी, नहीं तो बाकी क्या बदमाश लग रहे हैं यहाँ पर? आयशा जी क्या बात कर दी कि ये शरीफ लग रहे हैं तो बाकी बदमाश लग रहे हैं? आपके बारे में बहुत डाउट है। नहीं मैं तो वैसे मशहूर हूँ बदमाश, राव साहब को तो मालूम ही है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है, मालूम है बिल्कुल। अच्छा राव साहब, घबरा क्यों रहे हैं शादियों के नाम पे, ये बताएं। घबरा रहा हूँ कि आपको अगर फॉलो कर लिया तो क्या होगा मेरा? नहीं, मुझको तो फॉलो कर भी नहीं सकते, रहने दीजिए। अच्छा ये बताइए कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, अरशद भाई भी यहाँ पर मौजूद है तो उनकी मौजूदगी का भी फायदा उठा लें, कि दफ के खिलाफ बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है, बड़ी बातें हो रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, ये दफ के साथ नात पढ़ना सही है या नहीं? अरशद भाई का तो मैं लूँगा, मौक़िफ़ किया है, पहले आपसे मैं जान लूँ। वैसे तो ये गुफ्तगू जो आप पूछना चाह रहे हैं उलमा कराम ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन चूंकि आप भी हिस्सा है महफिल नात का, नकीब महफिल है, तो आपका मौक़िफ़ भी आना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या समझते हैं इसको? देखें आपने सवाल किया डफ के साथ, हाँ, ये जो डफ आपको जी, तो ये डफ के साथ तो यकीनन हमने सुना उलमा कराम से जायज़ है, लेकिन म्यूजिक अगर ऐड कर दिया जाए डफ के साथ में नहीं आता। डफ आजकल की जो डफ है वो डिफरेंट है थोड़ी, उसको बिल्कुल नहीं, वो म्यूजिक में आता है या नहीं? मैं बहुत जबरदस्त तरीके से फंसा रहा हूँ आपको, बोल के फंसा रहा हूँ। म्यूजिक, अब आप ये बताएं कि दफ आता है म्यूजिक में कि नहीं आता है? अगर उसके अंदर झनकार और इस तरह की चीजें हैं तो वो सही नहीं है, और अगर झनकार नहीं है तो फिर सही है। तो दफ के साथ राव साहब कह रहे हैं कि दफ के साथ नात पढ़ना सही है, जायज है। बिल्कुल, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दफ बजाया जाता था। मुझे अरशद भाई क्या 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 मौक़िफ़ है आपका, क्या कहना चाहेंगे?
لوگ بہت تنگ کر رہے ہیں آپ کو، ایسے ہی ہے؟ نہیں مجھے تو اس چیز کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ آپ دف کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ دف کے ساتھ میں پڑھتا ہوں اور ابھی بھی اس ربیع الاول میں پڑھ رہا ہوں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں آج میری ایج 40 ایئرس ابو ہو گئی. ماشاءاللہ. میں نیشنل ٹی وی سے لے کر اور جتنے بھی نجی ٹی وی چینل ہیں اس میں آج تک میں نے اس کے اگینسٹ کوئی بات سنی نہیں تھی، لیکن ابھی یہ اس کو ایشو بنایا گیا ہے جی یا یہ ایشو واقعی تھا. تو اس کے خلاف آپ نے بھی پوسٹ لگائی تھی، میں نے پڑھا آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ، آپ نے اس کا کچھ جواب بھی دیا تھا. وہ تو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آئیں گی تو ریپلائی تو دینا پڑے گا. کیا تھا وہ جواب؟ وہ جاننا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو بھی پھنسانا چاہ رہا ہوں. ہاں بالکل جی. تب میں نے اس میں ایک پوسٹ لگائی تھی کہ بھائی دیکھیں دف کے حوالے سے تو ہم علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ مجھے 40 ایئر ہو گئے، میں پی ٹی وی پر بھی دیکھ رہا ہوں دف کے ساتھ بہت سارے کلام ہیں. اور ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے عبدالرؤف صوفی صاحب، ان کی پوری زندگی گزر گئی دف کے ساتھ نعت شریف پڑھتے ہوئے. میرے راشد اعظم بھائی، ان کی پوری زندگی حیات میں نعتیں پڑھی دف کے ساتھ. کبھی کوئی آبجیکشن ہوا نہیں، نہ محافل میں ہوا نہ کوئی کسی پروگرام میں ہوا کبھی. تو یہ اچانک سے ایشو اٹھا تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. بہرحال تو وہ جو میں نے پوسٹ لگائی تھی وہ اس لیے لگائی تھی کہ جیسے ابھی راؤ صاحب نے بات کی نا کہ اگر دف میں اگر ایڈیشن کر دی جائے نا تو وہ بات تو میں بھی کہوں گا کہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، اگر ایڈیشن کر دی جائے صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح نہیں ہوگی. مطلب اس میں جھنکار ڈال دی جائے یا ایڈیشنل میوزک ڈال دیا جائے کہ بھائی ایک دف رکھی ہوئی اور بیک گراؤنڈ پہ آپ اس کو کوئی ٹریک چلا دیں تو نظر تو وہ دف آئے گی لیکن بیک اپ پہ ٹریک چل رہا ہوگا تو وہ تو صحیح نہیں ہوگا نا. تو اس کے حوالے سے میں نے ایک پوسٹ یہ لگائی تھی کہ ٹھیک ہے دف کے حوالے سے جو بھی ایشو اٹھایا جا رہا ہے وہ علماء کرام بہتر جانتے ہیں، لیکن جو ریکارڈنگز آج کل آ رہی ہیں پچھلے کچھ سالوں سے، ان کی جو بیک اپ پہ کن کی ریکارڈنگ؟ بہت سارے مشہور نعت خواں ہیں جو مطلب ہاں وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کن کی سنگرز کی یا نعت خوانوں کی؟ نہیں نعت خوانوں کی. اچھا. جس میں سارے مشہور نعت خواں ہیں اور جو ان نون ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اس پہ کام. تو اس میں جو بیک اپ پہ جو ریدھم بنا کر ٹیمپو بنا کر میوزک ایڈ کر کے جو کچھ ریلیز کیا جا رہا ہے وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور جو مجھے آڈینس سن رہے ہیں وہ بھی بہتر جانتے ہیں. آپ نے کہا کہ وہ بھی جائز نہیں ہے. نہیں میں نے جائز کا لفظ نہیں کیا، میں نے کہا اس کے بارے میں کیا خیال ہے یا کیا رائے ہے. علماء کرام کی خاموشی ہے اس پہ ابھی تک. اچھا مطلب اس پہ بھی بولنا چاہیے. آپ کھل کے بات دیکھو سوشل میڈیا پہ جو بات چلی گئی وہ چھپی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے اس میں باقاعدہ نعت خوانوں کے نام تو ظاہر سی بات ہے میں نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے کسی سے لڑائی مول نہیں. اچھا میں سمجھا نہیں لے سکتا، میں ڈرتا ہوں. نہیں لڑائی مول نہیں لینا. اچھا لڑائی نہیں، اچھی بات ہے. سمندر میں رہنا ہے. بالکل سمندر میں. ٹھیک ہے قاری صاحب کیا کہنا چاہیں گے اب اس حوالے سے؟ اصل میں کرامت بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ جو اپنی اصل حالت میں جو برقرار نہیں رہتی تو اس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں. اب دف جہاں تک بات ہے، اب اس میں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ کچھ ایڈیشنل چیزیں جو اس میں شامل کر دی گئیں تو وہ غیر مناسب ہیں. اب جیسے مقصد یہ کہ قاری صاحب بھی سوچ رہے ہیں کہ میں بولوں کہ نہیں بولوں، ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی سمندر میں رہنا ہے، میں نہ پھنس جاؤں کہیں ڈوب نہ جاؤں. نہیں ایسا تو نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں مالک آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. تو وہ کیا وہ آپ کہتے رک گئے ہیں؟ اصل وہی بات مجھے ابھی خیر ذہن میں نہیں آ رہی. چلیں چھوڑ دیں. ماشاءاللہ ایونٹ کرنے جا رہے ہیں آپ نعت کے حوالے سے، میں چاہوں گا اس کے حوالے سے کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو. بس انشاءاللہ ہم جو ہے نئے نعت خواں جو ہے ان کو متعارف کروانے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے 23 جو ہے اگست کو بروز اتوار ایک مقابلہ نعت خوانی منعقد کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور جس کے آرگنائزر میں جو ہے میں بھی شامل ہوں، عدنان سلطانی صاحب ہیں اور بھی ہے ٹیم ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ آپ کو بھی انشاءاللہ دعوت ہے انشاءاللہ اور جو سن رہا ہے تو اگر حاضری لگانا چاہے تو بہت اچھا ہے. اچھا جو سن رہا وہ کہاں پر آئے؟ وہ آئے، میں اسی لیے خاموش ہو گیا تھا، میں نے کہا کہ نام لے سکتا ہوں کہ نہیں. ہاں بالکل نام لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوہی نور بال روم ہے. ٹھیک ہے اسپانسر ہو گیا ہے، پیمنٹ کروا دیجیے. یو پی پہ اور تو وہاں پہ جو ہے انشاءاللہ حاضر ہوں گے. راؤ صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. پچھلے سال آپ کو ایک ٹاسک دیا تھا میں نے ربیع الاول میں، اس کا پتہ لگایا آپ نے کہ نہیں لگایا؟ یہ پاپڑ کا رواج کب سے شروع ہوا؟
پچھلے سال میں نے آپ کو ٹاسک دیا تھا کہ یہ معلوم کر آئیے گا اگلے سال کہ یہ ربیع الاول میں جو پاپڑ بانٹتے ہیں اس کا رواج کب سے شروع ہوا؟ جی پاپڑ کا رواج آپ نے بالکل ٹاسک دیا تھا اور مجھے یاد ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ معلوم کر کے آئیں، پھر اگلے سال بات ہوگی. تو اگلے سال وہی چینل ہے، وہی آپ، وہی میں، وہی پاپڑ، ذکر خیر پاپڑ. کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہی جیسے ناقص پاپڑ پہلے تھے ابھی بھی وہی. اصل میں یہ بچوں کا شوق ہوتا ہے پاپڑ کھانا، تو اس لیے بچوں کو خوش کرنے کے لیے پاپڑ کا رواج شروع ہوا جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے. لیکن ناقص جو کوالٹی دی جا رہی ہے سب اسٹینڈرڈ وہ دینی نہیں چاہیے، یہ میرا اپنا خیال یہ ہے. اگر دے رہے ہیں تو حدیث پاک بھی جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے دوسروں کے لیے پسند کریں. اچھا وقت کی کمی ہے، میں چاہوں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں تحت اللفظ میں 2 اشعار پیش کریں. مائک دے دیجیے گا. ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے اور حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے چاہنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو حصول برکت کے لیے میں جس طرح آپ نے حکم فرمایا صرف 2 اشعار سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا. اور انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا. واہ. انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، یہ آنکھیں بھی جب نہ تھی محمد کا نور تھا. سبحان اللہ. یہ آنکھیں بھی جب نہ تھی محمد کا نور تھا. اور زندگی زندگی نہیں ہوتی، روشنی روشنی نہیں ہوتی. کیا بات. زندگی زندگی نہیں ہوتی، روشنی روشنی نہیں ہوتی. آقا آپ آتے نہیں جو عالم میں، آقا آپ آتے نہیں جو عالم میں، بندگی بندگی نہیں ہوتی. آقا آپ آتے نہیں جو عالم میں، بندگی بندگی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ایک شعر اور سنا دیں اسی میں. واہ 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 واہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، کیا بات ہے. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. کیا بات. اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. واہ 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 واہ. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. آثار یہی بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. سبحان اللہ. آثار یہی بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اشرف بھائی کوئی پیغام دینا چاہیں گے آخری منٹ؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ربیع الاول کا مہینہ دھوم دھام سے منائیں. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جتنی تعریفیں صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ہم کر سکتے ہیں کریں، اور جن کی مطلب جو چیزیں سنتوں پہ عمل کریں، اور اسی طرح سے بہت خوبصورت پیغام. راؤ صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ پیغام یہی ہے کہ اس سال بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منائیں، لیکن بات وہی ہے با-ادب با نصیب بے ادب بے نصیب، ادب کے ساتھ منائیں. بہت خوبصورت پیغام. اور معذرت چاہتا ہوں، گفتگو بہت ساری کرنی تھی لیکن پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے جو باقی رہ گئی ہیں باتیں وہ آپ سے کریں گے. عائشہ کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود کا اہتمام کریں، خود بھی درود پڑھیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں، کیونکہ یہ مہینہ ہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوبصورت پیغام. اور اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ رات 1 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا